ہوتا ہے۔ اس سیمینار کی، اس فورم کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ملک کی پارلیمان میں، ملک کی قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، صوبائی اسمبلیوں میں پاکستان کے مسائل کی بات ہو رہی ہوتی، وہاں پر پاکستان کے عوام کی تکلیف کی بات ہو رہی ہوتی، تو یقیناً اس سیمینار کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ فورم ہے جہاں عوام کے منتخب نمائندے عوام کے مسائل کی بات کرتے ہیں، ان کا حل تلاش کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ فورم قومی اسمبلی ہو، سینٹ ہو، صوبائی اسمبلیاں ہوں، ایک دوسرے کو گالی دینے میں، ایک دوسرے پر الزام لگانے میں ان کا وقت گزر جائے، جب سیاست دشمنی میں تبدیل ہو جائے، جب سیاستدان ہر طریقے سے ایک دوسرے پر الزام بھی لگائیں، ایک دوسرے کو جیل میں ڈالنے کی بھی کوشش کریں، ایک دوسرے کو بدنام کرنے کی کوشش کریں، تو عوام کے مسائل پھر ایک طرف رہ جاتے ہیں، اور وہی حالات ہوتے ہیں جو آج پاکستان کے ہیں۔ آج یہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہماری معیشت کی بدحالی بھی انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور ہماری سیاست کی ناکامی بھی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ سمجھا کہ کوئی ایسا فورم ہو جہاں پر پاکستان کے عوام کے مسائل کی بات تو ہو سکے، اس کے حل کی بات ہو سکے، جہاں پر اس بات کو سنا جا سکے۔ تو لشکری رسالی صاحب نے یہ کہا کہ آپ ابتدا جو ہے وہ کوئٹہ سے کریں۔ یہ کوئی پولیٹیکل فورم نہیں ہے، یہاں مقصد میں ووٹ حاصل کرنا یا کوئی اپنی کامیابی یا باتوں کو اجاگر کرنا یا کسی اور کو نیچا دکھانا مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہے کہ عوام کے مسائل کی بات ہو۔ تو لشکری رسالی صاحب نے اور ان کا حل تلاش کیا جائے۔ لشکری رسالی صاحب نے جس محفل کا اہتمام کیا ہے، یقیناً یہ ایک تاریخی پروگرام ہوگا، اور مجھے کور صاحب نے بتایا کہ اس قسم کا پروگرام پہلے کبھی بھی کوئٹہ یا بلوچستان کے اندر نہیں ہوا، تو یہ بھی ایک منفرد بات ہے۔ آج مشکل بات یہ ہے کہ کوئی ایسا فورم نہیں ہے جہاں پر ہم یہ بات کر سکیں کہ ہم کس طرح آج ان معاملات کا حل تلاش کریں گے، کس طرح ہم پاکستان کے مستقبل کو بہتر بنائیں گے۔ مجھے خاص طور پر جو سب سے تشویش ہے، جو سب سے پریشانی ہے، کہ آج اتنے تشویشناک حالات ہونے کے باوجود مجھے سیاسی نظام کے اندر وہ کیپیسٹی نظر نہیں آتی جو ان حالات کا مقابلہ کر سکے۔ یہ معمول کے حالات نہیں ہیں، غیر معمولی حالات ہیں۔ ان کا مقابلہ بھی ایک غیر معمولی عمل سے کرنا پڑے گا، ورنہ آج جہاں ہمارے ہمسایہ ملک بھی پوری دنیا ترقی کر رہی ہے، یہ 23 کروڑ کا ملک ہے جو ہر طریقے سے پریشانی کا شکار ہے، اور اگر ہم اس کے الزام لگانا چاہیں تو یہ الزام ہم سب پر آتا ہے، جس کے اندر میں خود سب سے زیادہ شامل ہوں۔ ہم سب نے حکومتیں کی ہیں، ہم سب اپوزیشن میں رہے ہیں، لیکن ہم پاکستان کے مسائل حل نہیں کر سکے۔ یہ ہم سب کے لیے شرمندگی کا باعث بھی ہے، لیکن یہ یہاں سبق حاصل کرنے ہیں کہ کس طرح ہم ماضی کے 75 سال سے سبق حاصل کر کے اگلے مستقبل کی طرف دیکھیں، کس طرح ہم ان نوجوانوں کو مستقبل بہتر بنائیں۔ آج 75 سال پاکستان کو ہو گئے، اس سال 50 سال 73 کے آئین کو بھی ہو جائیں گے۔ اگر ہم، مفتاح اسماعیل صاحب نے آپ کے سامنے بہت سی نمبر رکھے ہیں، اگر ہم ہر سال 1% بھی لٹریسی ریٹ بڑھاتے رہتے تو آج پاکستان 100% لٹریسی کے قریب ہوتا۔ یہ اور جو تعلیم کا معیار کی بات کی گئی ہے، یہ ہمیں آج پھر ملک میں بنیادی باتوں پر آنا پڑے گا کہ تعلیم کا معیار کو کیسے بہتر کرنا ہے، ہم نے کس طرح صحت کے معاملات کو بہتر بنانا ہے، اور صرف یہ معاملہ اسکول یا اسپتال بنانے سے نہیں ہوتا، اس نظام کو بنانا پڑے گا، اور حکومت جو ہے وہ اس کو سروس کی ڈیلیوری کرنی پڑے گی۔ یہ وہ کمی ہے جو آج نظام کے اندر ہے۔ آپ کے سامنے جو میرے بہت سے بھائیوں نے یہاں پر بڑی کھل کر بات کی،
بلوچستان میں گیس اور بجلی کے مسائل سے لے کر گوادر تک کی بات کی ہے. انہوں نے بلوچستان کے وسائل کے استعمال کی بات کی ہے. انہیں بلوچستان کے جو حقوق ہیں ان کی بات کی ہے. ان مسائل کا بھی فورم جو ہے وہ قومی اسمبلی اور سینٹ ہے, وہ صوبائی اسمبلی ہے. تو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر ایک لسٹ بنتی ہو الیکشن میں کہ یہ جیتے گا اور یہ ہارے گا, جہاں پر عوام کی رائے کا احترام نہ ہو, جہاں پر جو لوگ اسمبلیوں میں جائیں وہ آپ کی نمائندگی نہ کرتے ہوں, تو پھر آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. یہ جن باتوں کا ذکر ہو یہ تمام مسئلے حل طلب ہیں اور ان کے حل موجود ہیں, آئین کے اندر بھی موجود ہیں, لیکن ان مسائل کی بات کرنے والا کوئی ہونا چاہیے, اس حق کو لینے والا کوئی ہونا چاہیے. وہ لوگ ہمیں بلوچستان کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. ابھی اسد صاحب نے بات کی, ایک آدمی 50-55 ہزار ووٹ سے ہار گیا, وہ کل تک بھی قومی اسمبلی کا ممبر تھا. سپریم کورٹ میں کیس پڑا ہوا ہے, اسٹے سپریم کورٹ سے ہوا ہے. یہ بدنصیبی ہے کہ جب ملک میں انصاف کا نظام بھی مفلوج ہو جائے, وہ بھی ناکام ہو جائے, انصاف نہ دے سکے, اور جب انصاف وقت پر نہیں ملتا تو پھر لوگ دوسرا راستہ تلاش کرتے ہیں. یہ بدنصیبی ہے ہماری کہ آج ایک صوبہ جس کو میرے خیال میں پاکستان کا سب سے خوشحال صوبہ ہونا چاہیے تھا, جس کے وسائل پاکستان کے تمام صوبوں سے زیادہ ہیں, آج وہ پاکستان کا سب سے بدحال صوبہ ہے. حالانکہ میں ضرور کہوں گا کہ جو سیاسی سوچ یہاں پر ہے, جو اپنے مسائل کو حل کرنے کا جذبہ یہاں پر ہے, وہ کسی اور صوبے کے اندر نہیں ہے. لیکن یہ معاملات اس وقت حل ہوں گے جب ہم لسٹیں بنانا چھوڑ دیں گے, جب جس کو بلوچستان کے عوام ووٹ دیں گے وہی آدمی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں جائے گا. جب راتوں رات سیاسی جماعتیں بننا ختم ہو جائیں گی, جب سینکڑوں کروڑ روپیہ دے کر بلوچستان میں سینیٹر نہیں بنیں گے, پاکستان میں سینیٹر نہیں بنیں گے, جو سب سے جس کو اپر ہاؤس کہا جاتا ہے, یہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے کہ آج جماعتیں بھی اور افراد بھی پیسے دے کر اس ہاؤس تک پہنچتے ہیں. کیا وہ عوام کے مسائل حل کریں گے؟ پھر اگر ہم یہ کہیں کہ بلوچستان کے مسائل حل نہیں ہوتے یا پاکستان مشکل میں ہے, پاکستان کی معیشت مشکل میں ہے, تو پھر اس کی بنیاد تو وہاں پر وہی پہنچتی ہے کہ اگر ہم قانون کا احترام نہیں کریں گے, آئین کا احترام نہیں کریں گے, ہم عوام کی رائے کا احترام نہیں کریں گے, تو پھر پاکستان ترقی نہیں کر پائے گا.